السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں لوکاس اور صوفیہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ حلیمہ کو دیکھتے ہوئے لوکاس پوچھتا ہے، تم اسے اس حالت تک کیسے لائی ہو؟ صوفیہ کہتی ہے، میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کم نہ سمجھو لوکاس۔ لوکاس کہتا ہے، لیکن کیسے؟ تم نے جب اسے اغوا کیا تھا یہ اپنے گھر والوں کو یاد کرنے کے قابل تھی، ہے نا؟ پھر کیسے صوفیہ، کیسے؟ اتنی نفرت کی کیا وجہ ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے، بچے سب سے زیادہ کہانیوں کو پسند کرتے ہیں اور کہانیاں جھوٹ سے تعبیر ہوتی ہیں۔ افندی یعنی اس کے طالب علموں میں سے مارٹن نے اسے سب کچھ بلانے کے لیے دوا بنائی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی صوفیہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب بچپن میں حلیمہ ایک کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لمحے صوفیہ کمرے میں دودھ لے کر آئی تھی اور اس نے کہا تھا، پوئینا کیا تم جاگ گئی ہو؟ جواب میں حلیمہ نے کہا تھا، میرا نام پوئینا نہیں حلیمہ ہے۔ تو صوفیہ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا، تمہارا نام پوئینا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے دودھ میں دوا ملا دی تھی اور دودھ حلیمہ کو دیتے ہوئے کہا تھا، دیکھو پوئینا، اگر تم یہ دودھ پیتی ہو تو تمہارے بابا آ جائیں گے، کیا تم پیو گی؟ یہ سنتے ساتھ ہی حلیمہ نے دودھ پی لیا تھا۔ اس خیال کے بعد لوکاس پوچھتا ہے، اچھا تو کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ سب کچھ بھول گئی ہے؟ اگر اسے یاد ہوا تو؟ جواب میں صوفیہ کہتی ہے، لوکاس ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پوئینا مجھ خون سے وابستہ نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ مضبوط کسی چیز سے وابستہ ہے، محبت سے۔ لوکاس کہتا ہے، محبت اور تم؟ یہ سن کر صوفیہ کہتی ہے، ہاں میں اور محبت۔ لوکاس کہتا ہے، پھر کیا کرو گی صوفیہ؟ جب ہر شے ختم ہو جائے گی تو کیا کرو گی؟ کیا تم اسے نہیں مارو گی؟ تو صوفیہ کہتی ہے، عثمان نے مجھ سے میرا مستقبل چھین لیا لوکاس، اس نے افندی یانیس کے نسب کو تباہ کر دیا، لیکن پوئینا کے ذریعے میں افندی یانیس کی تعلیمات کو زندہ رکھوں گی۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب صدران کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور نقشے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، تلواریں کھینچی جائیں گی، ہم کراسی کے ساتھ جنگ میں ہوں گے، یہ میدان جنگ ہوگا، لیکن کراسی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اپنے مفادات کے لیے وہ دوسری جگہوں سے ہم پہ حملہ کر سکتا ہے، اس لیے جہاں ہمارا پرچم لہراتا ہے ہمارے تمام شہروں، قبیلوں اور قلعوں میں اپنے لوگوں اور سپاہیوں کے ساتھ مل کر ہم زیادہ محتاط رہیں گے، سب کچھ تیار کرو، سورج نکلنے کے بعد ہم کراسی کے خلاف جنگ لڑیں گے، اگر وہ ہمارا سامنا کرے تو اچھا ہوگا، لیکن اگر نہ کیا تو ہم اس کی ہر جائیداد کے اوپر حملہ کریں گے۔ اس لیے میں یوسف اندر آتا ہے اور کہتا ہے، میری بہن بیگم خاتون کی طرف سے خبر ہے حضور، انہوں نے اپنے معاون قبیلے میں بھیجا ہے۔ دیوان میں کراسی صاحب نے کہا ہے کہ اگر عثمان صاحب میدان جنگ چاہتے ہیں تو فیصلہ میں کروں گا کہ یہ میدان کس جگہ ہوگا۔ اس نے اپنی قرارگاہ یاسو کے قریب بنائی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تو وہ میدان جنگ قبول کرتا ہے۔ بیحان بے، کل آپ ہماری قرارگاہ یاسو کے قریب قائم کریں گے، فوج کے آنے تک قرارگاہ کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے، ان زمینوں کی قسمت کا فیصلہ ہوگا، یہ جنگ حق کی ہدایت پر چلنے والوں اور ان کے درمیان ہوگی جو راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ ادھر بیگم کی موجودگی میں لوکاس کراسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، آخر کار آپ کو صحیح راستہ مل گیا بیگم خاتون۔ تو بیگم کہتی ہے، جنہوں نے مجھے صحیح راستہ دکھایا ان کا شکریہ۔ کراسی کہتا ہے، لوکاس کیا تم جانتے ہو کہ بیگم نہ صرف میرے دیوان میں داخل ہوئی بلکہ جلد ہی میری خاتون بن جائیں گی؟ لوکاس کہتا ہے، میں جانتا ہوں کراسی بے، پھر میں تمہیں شادی کا تحفہ دوں گا، تم جب جنگ لڑو گے میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تمہارے پیچھے ہوں گا۔ کراسی اس کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، میری طاقت عثمان کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن میں تمہیں انتقام لینے کا موقع تو دوں گا۔ لوکاس کہتا ہے، میں تمہارے جنگی منصوبے سننے کے لیے بےتاب ہوں۔ یہ سنتے ساتھ ہی کراسی نقشے کی جانب بڑھتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا منصوبہ بنایا ہے کہ میں عثمان کے میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ان پہ حملہ کر دوں گا۔ عثمان اپنے جنگی پڑاؤ یاسو کے قریب قائم کرے گا، میں اس پر پہاڑی سے گولوں سے حملہ کروں گا، میں اس کے سپاہیوں اور سامان کو میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے ہی تباہ کر دوں گا، یعنی جنگ کے دن عثمان کمزور اور بے بس ہوگا۔ یہ سن کر لوکاس کہتا ہے، بہترین بہترین بہترین، عثمان تم سے مقابلہ کرنے کی قیمت ادا کرے گا۔ بیگم کو پریشان دیکھ کر کراسی کہتا ہے، بیگم خاتون آپ تھکی ہوئی لگ رہی ہیں، آپ چاہیں تو تھوڑا آرام کر سکتی ہیں۔ جواب میں بیگم کہتی ہے، مجھے بھی لگتا ہے کہ آرام بہتر ہے، میں پچھلے دنوں آرام سے نہیں سو سکی۔ بیگم کو جاتا ہوا دیکھ کر کراسی کہتا ہے، جاؤ جاؤ تم جاسوس، اور جا کر عثمان کو خبر دو۔ لوکاس رانگی سے کہتا ہے، کراسی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا بیگم غدار ہے؟ کراسی کہتا ہے، ہاں۔ لوکاس کہتا ہے، اچھا تو مطلب یہ سب کھیل ہے، کوئی حملہ نہیں ہوگا؟ کراسی کہتا ہے، ہوگا ہوگا ضرور ہوگا، مگر یہ حملہ تم کرو گے۔ عثمان سوچے گا کہ میں حملہ کروں گا، لیکن میں صرف اس کا وقت ضائع کروں گا، جنگی پڑاؤ پر حملہ تم کرو گے۔ آگ کے سار کے لیے میں حلیمہ ترک لباس پہن کر اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہی ہوتی ہے، اس لیے میں صوفیہ وہاں آتی ہے اور اسے خوش دیکھ کر پوچھتی ہے، کیا تمہیں ترکوں کے یہ بدصورت کپڑے پہننا پسند ہے؟ تو حلیمہ کہتی ہے، نہیں، بس مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں ان کپڑوں میں کوئی اور ہوں۔ صوفیہ اسے سلیب کا ہار پہناتے ہوئے کہتی ہے، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ تم خود کو کبھی نہ بھولو، میری چھوٹی چڑیا یہ تمہاری ماں کا تھا، نیوادوں کا۔ پھر اسے گلے لگاتے ہوئے کہتی ہے، تم انتقام لوگی، بڑا دن آ گیا ہے، کل تم فاطمہ کو راضی کر کے کائی قبیلے میں داخل ہو جاؤ گی اور تم اپنی ماں کی قاتل بالا کو قتل کرو گی۔ حلیمہ کہتی ہے، میں اسے تو مار ڈالوں گی، لیکن کل اگر عثمان جنگ میں نہ مرا تو؟ اگر وہ قبیلے واپس آ گیا تو؟ صوفیہ کہتی ہے، اگر عثمان قبیلے میں واپس آیا اور بالا کو مردہ دیکھا، اس کی آدھی جان وہی نکل جائے گی اور باقی آدھی تم لوگی۔ حلیمہ کہتی ہے، کیا وہ ایک دوسرے سے اتنا پیار کرتے
کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مر جائیں گے؟ صوفیہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہے تم اس خاندان کو تباہ کر دو گی جیسے انہوں نے تمہارے خاندان کو تباہ کیا تھا، تم اپنی ماں اور بابا کا انتقام لوگی۔ کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں بالا کیا تم صوفیہ کے ساتھ جانے والے شخص کا چہرہ دیکھ سکی تھی؟ کون تھا وہ؟ بالا خاتون کہتی ہیں ہم نہیں جانتے کہ کون ہے حضور، اور نہ میں اسے دیکھ سکی، کوئی ہے جو اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں تم صوفیہ کی بات کر رہی ہو، وہ شیطان ہے، اس میں کوئی خیر خواہی یا ہمدردی نہیں ہے، جس کو بھی اس نے ساتھ لیا ہے وہ یقینی طور پہ اس کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ بالا خاتون کہتی ہیں ہم نے جب اسے گھیر لیا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں یہاں تک کہ یہ ایک کھیل ہو سکتا ہے، ہاں اس کے دماغ میں ضرور کوئی برائی ہے۔ بالا خاتون کہتی ہیں اب وہ کراسے سے اتحاد کریں گے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں ہاں وہ کریں گے، لیکن کراسے صاحب کی وجہ سے ہمیں اس جنگ میں اترنا پڑا، اس کی لالچ کی وجہ سے اتنا خون بہایا جائے گا۔ بالا خاتون پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہیں اگر وہ متحد ہو گئی تو بہت مضبوط ہو جائیں گے عثمان، ہم اس آگ کے دائرے سے کیسے نکلیں گے؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں چاہے وہ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو جائیں، ہم اس شیطانی اتحاد کو تباہ و برباد کر دیں گے، بس دعا کریں کہ بیگم خاتون بے نقاب نہ ہو۔ یہ سن کر بالا خاتون کہتی ہیں وہ دن بھی آگے ہیں جب ہم بیگم خاتون کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں اسے اپنا فرض بخوبی نبھانے دیں، ہمیں بس یہی چاہیے۔ اگلے منظر میں صبح کے وقت عثمان صاحب اپنے بیٹوں اور سپاہیوں کے ساتھ گھوڑوں پر سوار رواں دواں ہوتے ہیں۔ قرارگاہ میں سپاہی جنگی مشقوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ بہان اور سروجا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سروجا کو خاموش دیکھ کر بہان کہتا ہے خیر تو ہے، کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ تو سروجا کہتا ہے میرے حضور کچھ بھی نہیں، میں اس وقت کے بارے میں سوچ رہا ہوں جب میں نے آپ کے ساتھ لڑنے کا خواب دیکھا تھا، اب جب بھی میں آپ کے ساتھ لڑتا ہوں وہ بچہ خوش ہوتا ہے بابا، اللہ آپ سے راضی ہو۔ بہان کہتا ہے میرا بہادر بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ دن دیکھنے کی توفیق دی، اب اگر میری عمر ختم بھی ہو گئی میں جانتا ہوں کہ قبیلہ سردار کے بغیر نہیں رہے گا۔ سروجا پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا مطلب ہے بابا؟ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ بہان کہتا ہے اچھا میں جانتا ہوں کہ میرا بہادر بیٹا میرے ورثے کی حفاظت کرے گا، یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی لڑائی بہان صاحب کو ڈرا نہیں سکتی، اس لیے میں عثمان صاحب ان تک آ پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں بہان بھی کیا صورتحال ہے، کیا جنگی تیاریاں مکمل ہیں؟ تو بہان کہتا ہے حضور آپ کے حکم کے مطابق سب کچھ تیار ہے۔ قبیلے میں خواتین کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے بالا خاتون گونجا سے پوچھتی ہیں کیا آپ نے قبیلے کے اطراف میں نگرانی کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا گونجا؟ تو گونجا کہتی ہے جیسا کہ آپ نے خبردار کیا تھا ہر کوئی چوکنا ہے۔ پھر بالا خاتون الجن سے کہتی ہیں کیا آپ نے جنگی پڑاؤ جانے کے لیے کھانا دیکھ لیا ہے؟ الجن کہتی ہے میں نے ہر شے تیار کر دی ہے، آپ فکر نہ کریں۔ یہ سن کر بالا خاتون سپاہیوں سے کہتی ہیں ٹھیک ہے سپاہیوں جاؤ اور ہوشیار رہنا، اسے وقت پر جنگی پڑاؤ لے جائیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور خواتین آگے بڑھ جاتی ہیں۔ سوغوت میں ہولوفیرا خواتین سے کہتی ہے جبکہ ہماری فوج جنگ کی تیاری کر رہی ہے ہم تجارت جاری رکھیں گے، لہٰذا ہم دکانوں کا معائنہ کرتے رہیں گے۔ خواتین ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، مگر سامنے سے کوئی جواب نہیں ملتا اور سب خواتین خاموش رہتی ہیں۔ یہ دیکھ کر ہولوفیرا پوچھتی ہے خواتین کیا کوئی مسئلہ ہے؟ بتائیں تاکہ ہم حل کر سکیں۔ تو ایک خاتون پوچھتی ہے کیا گونچا خاتون یہاں نہیں ہے؟ ہولوفیرا غصے سے کہتی ہے گونچا خاتون کو ایک اور فرض سونپا گیا ہے، اب یہاں میں ہوں اور خان صاحب کی خاتون ہولوفیرا خاتون، میں یہاں ایک کئی خاتون کے طور پر سربراہ ہوں اور میں تمہیں آخری بار تنبیہ کر رہی ہوں جبکہ ہمارے سپاہی اور فوجی ہمارے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو بے ہودہ سوالات کرنے کے بجائے آپ بھی اپنے فرض سر انجام دیں ورنہ میں کسی کی بھی کوئی غلطی برداشت نہیں کروں گی۔ اب سب اپنے کام پر واپس جائیں۔ خواتین کے جانے کے بعد فاطمہ کہتی ہے ماشاءاللہ بھابھی ماشاءاللہ، آہستہ آہستہ وہ سب ادھر آ جائیں گے اور آپ کو قبول کر لیں گے۔ تو ہولوفیرا کہتی ہے میں کوئی اور راستہ نہیں چھوڑوں گی فاطمہ۔ اس کے ساتھ ہی فاطمہ آگے بڑھ جاتی ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔